أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Abu Huraira that some people from amongst the companions of the Apostle, peace be upon him, came to him and said, "Verily we perceive in our minds that which every one of us considers it too grave to express." He, the Holy Prophet, said, "Do you really perceive it?" They said, "Yes." Upon this he remarked, "That is the faith manifest." It is narrated on the authority of Abu Huraira that some people from amongst the companions of the Apostle, peace be upon him, came to him and said, "Verily we perceive in our minds that which every one of us considers it too grave to express." He, the Holy Prophet, said, "Do you really perceive it?" They said, "Yes." Upon this he remarked, "That is the faith manifest." The same hadith has been transmitted by Muhammad bin Amir, Abu Bakr bin Ishaq, Abul Jawab, Armash and Abu Huraira. It is narrated on the authority of Abdullah bin Mas'ud that the Apostle, peace be upon him, was asked about evil prompting, to which he replied, "It is pure faith." It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Men will continue to question one another till this is propounded, Allah created all things, but who created Allah? He who found himself confronted with such a situation should say, I affirm my faith in Allah." This hadith has been transmitted by Muhammad bin Gilan by another chain of transmitters. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "The shaitan will come to every one of you and say, Who created the heaven? Who created the earth?" And the man replies, "It is Allah." Then the remaining part of the hadith was narrated as mentioned above, and the words "his prophets" were added to it. This hadith is transmitted by Urwa bin Zubair on the authority of Abu Huraira. The shaitan comes to the bondsman of Allah and says, "Who created this and that?" The remaining part of hadith is the same. Zahir bin Harb, Jarir, सुहेल, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "क्या वाकई तुम इस तरह पाते हो, यानी गुनाह समझते हो?" सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, "जी हाँ।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ये तो वाज़े ईमान है।" मुहम्मद बिन बशार, इब्ने अबी अदी, शुअबा, मुहम्मद बिन उमरू बिन जबला बिन अबी राविद, अबू बकर बिन इसहाक, अबू जवाब, अम्मार बिन रज़ीक, आमश,
ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی۔ یوسف بن یعقوب، علی بن عوسام، سعید بن خمس، مغیرہ، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محض ایمان ہے۔ ہارون بن معروف، محمد بن عباد، سفیان، ہشام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ محمود بن گیلان، ابو نضر، ابو سعید، ہشام ابن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اور اس کے رسولوں پر۔